لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. بنی امیہ کے موضوع پر سلسلہ بیان جاری ہے. گزشتہ تقریر کے آخر میں ہم جن خطوط کا تذکرہ کرنے جا رہے تھے ان کو پیش کرنے سے پہلے ہی کسی وجہ سے اچانک غیر رسمی طور پر تقریر کو ختم کر دینا پڑا، لیکن انشاءاللہ آج وہیں سے سلسلہ بیان کو آگے بڑھایا جائے گا. اور جو دو خطوط ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں ان میں سے ایک خط تو وہ ہے کہ جو حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد نے معاویہ کو لکھا اور معاویہ نے اس کا جواب دیا، اور دوسرا خط وہ ہے کہ جسے حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ نے یزید کو لکھا اور یزید نے اس کا جواب دیا. اور اس جواب کے بعد میں جب عبداللہ ابن عمر اس سے ملنے کے لیے گئے تو اس نے وہ ایک خط جو حضرت عمر نے معاویہ کو لکھا تھا وہ اس کی خدمت میں ان کی خدمت میں پیش کیا. تو اس طریقے سے یہ آج کی تقریر میں انشاءاللہ ہم 3 خطوط کا تذکرہ کریں گے اور ان کے بارے میں ہماری گفتگو تفصیل سے انشاءاللہ ہوگی. ان میں سے پہلا خط کہ جو محمد ابن ابو بکر نے معاویہ کو لکھا اور معاویہ نے اس کا جواب دیا، وہ ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. وہ ذرا تفصیلی خط تھا، مگر یہاں پر علامہ ابن اثیر نے اسی تفصیلی خط کو مختصر کر کے اور خلاصے کے طور پر اپنی تاریخ کامل میں اس کا ذکر کیا ہے. لہٰذا علامہ ابن اثیر جزری کی جو تاریخ کامل مشہور ہے اور تاریخ کامل ابن اثیر کے نام سے مشہور ہے، اس کی عبارت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں. تو جنگ صفین سے کچھ پہلے محمد ابن ابو بکر نے اپنے ایک خط میں معاویہ کو لکھا کہ خلفاء نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حقوق کو غصب کیا اور اب تو بھی ضلالت و گمراہی میں پڑا ہوا ہے. انشاءاللہ عنقریب تجھ کو معلوم ہوگا کہ حق اور عاقبت کن لوگوں کے ساتھ ہے. اس خط کے جواب میں معاویہ نے محمد ابن ابو بکر کو لکھا کہ خلفاء علی کے حقوق سے آگاہ تھے، لیکن تمہارے باپ ابو بکر اور فاروق نے باہم اتفاق کر کے علی علیہ السلام سے ان کے حق کو چھین لیا. اب تو مجھے کیا نصیحت کرتا ہے جبکہ تیرے باپ ابن قحافہ کے استبدادی طریقے سے اس کی ابتدا ہوئی. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم سب اس فعل میں تیرے باپ کے ساتھ شریک تھے. اگر تیرا باپ عمر کے ساتھ مل کر ایسا فعل نہ کرتا اور وہ علی کا مطیع رہتا تو ہم بھی مطیع رہتے اور خاندان رسالت کی مخالفت نہ کرتے. اس صورت میں اسلام اپنے حقیقی مرکز پر قائم رہتا، مگر اسلام کا اپنی حقیقی مرکز پر قائم رہنا ہم لوگوں کو منظور نہ تھا. یہ وہ عبارت ہے کہ جو علامہ ابن اثیر نے اپنی کتاب تاریخ کامل کے 6 والیوم کے پیج نمبر 79 پر درج کیے، اور یہ مصر سے چھپے ہوئے نسخے کا حوالہ ہے. تو سامعین، ہم نے جیسا کہ پہلے بھی تفصیل سے اس کا ذکر کیا اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ محمد ابن ابو بکر نے کیوں اس طریقے کا خط معاویہ کو لکھا، کیونکہ وہ حضرت علیہ السلام کے یہاں انہوں نے تربیت پائی تھی، پرورش پائی تھی،
اور حضرت علی علیہ السلام نے ان کو اپنے بچپن ہی سے گود لے لیا تھا، لہٰذا حالانکہ یہ حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے لیکن یہ ہمیشہ حضرت علیہ السلام کے ساتھ میں رہے، ان کے مخلص و وفادار شیعوں کی طرح اور صحابہ میں بزرگ سرداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو انہوں نے جنگ صفین کے موقع پر اس سے کچھ پہلے حضرت علی علیہ السلام کی حمایت میں اور ان کی طرف سے معاویہ کو یہ خط لکھا تھا، جس میں انہوں نے لکھا کہ خلفاء نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حقوق کو غصب کیا اور اب تو بھی ضلالت و گمراہی میں پڑا ہوا ہے، یعنی اس تیرے سے پہلے جو قدیم جو خلفاء گزرے ہیں انہوں نے بھی حضرت علیہ السلام کے حق کو غصب کیا تھا، ان کے حق کو چھینا تھا اور خلافت کے جو ان کا حق تھا انہیں نہ دے کر اپنے لیے حاصل کیا تھا، اور اب تو بھی وہی کر رہا ہے اور تو بھی اسی گمراہی اور اسی ضلالت میں مبتلا ہے، اور تو بھی انہی کی طرح خلافت کے معاملے میں حضرت علیہ السلام سے لڑ رہا ہے۔ لہٰذا عنقریب انشاءاللہ تجھ کو معلوم ہو جائے گا کہ حق اور عاقبت کن لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی حق پر کون ہے اور کون حقیقی اور اصلی خلیفہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور عاقبت یعنی آخرت میں کون صحیح ہے اور کس کو اجر و ثواب ملنے والا ہے، کون کامیاب و کامران ہونے والا ہے، یہ تمام چیزیں تجھے انشاءاللہ عنقریب معلوم پڑ جائیں۔ تو اس خط کے جواب میں جو معاویہ نے محمد ابن ابو بکر کو لکھا تو اس نے لکھا کہ خلفاء علی کے حقوق سے آگاہ تھے، یعنی اس سے پہلے کے جو خلفاء گزرے ہیں وہ تمام حضرت علیہ السلام کے حق اور آپ کو خلافت آپ کا حق ہے اس بات سے وہ بخوبی واقف تھے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ خلافت دراصل حضرت علیہ السلام ہی کا حق ہے، کیونکہ غدیر خم کے میدان میں خدا و رسول کی مرضی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آپ کی نیابت اور جانشینی اور آپ کی خلافت خدا کے حکم سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو عطا کی تھی، اور یہ تمام چیزیں قدیم خلفاء جانتے تھے۔ لیکن تمہارے باپ ابو بکر اور فاروق یعنی حضرت عمر نے باہم اتفاق کر کے مل کر یہ حق جو خلافت تھی اس کو ان سے چھین لیا۔ اب تو مجھے کیا نصیحت کر رہا ہے، جبکہ اس کی ابتدا جو ہے وہ تیرے باپ یعنی حضرت ابو بکر نے ہی شروع کی اور استبدادی طریقے سے شروع کی، کہ جو ظلم و جبر اور استبداد کے طریقے سے اس کی ابتدا ہوئی۔ اب وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہم سب بھی ان کے اس کام میں شریک تھے اور ہم اب اس کی پیروی کر رہے ہیں، لیکن اگر تیرا باپ یعنی حضرت ابو بکر حضرت عمر کے ساتھ مل کر یہ کام نہ کرتے اور وہ حضرت علیہ السلام کی اطاعت کرتے، ان کی خلافت کو مان لیتے اور ان سے خلافت کو نہ چھینتے، تو ہم بھی حضرت علیہ السلام کی اطاعت کرتے اور خاندان رسالت سے خلافت کو باہر نہ نکالتے، اس کی مخالفت نہ کرتے۔ اب اس صورت میں کہ جب ایسا ہوتا تو اسلام جو اپنے حقیقی مرکز پر قائم رہتا اور اسلام اپنی اصلی اور حقیقی شکل میں باقی رہتا، اور اسلام میں خدا و رسول نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد میں اس امت مسلمہ کی قیادت اور اس حکومت الہیہ کی حاکمیت کا جو انتظام کیا تھا، اور قیامت تک رہنے والے انسانوں قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کا جو انتظام کیا تھا، اور جو سلسلہ امامت و خلافت و ولایت شروع کیا تھا، کہ جو دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت و جانشینی تھی اور آپ کی نمائندگی تھی آپ کی رحلت کے بعد میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، وہ تمام انتظام جو تھا وہ صحیح چلتا، وہ اپنے حقیقی مرکز پر رہتا، اپنی اصلی شکل میں باقی رہتا۔ مگر اسلام کا اپنے حقیقی مرکز پر قائم رہنا ہم لوگوں کو منظور نہ تھا، مگر ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام اسی طریقے سے چلے کہ جیسا خدا و رسول نے چاہا ہے، اور وہ اپنے حقیقی مرکز پر قائم رہے، اصلی شکل میں باقی رہے، یہ تمام چیزیں ہمیں منظور نہ تھیں۔ ایسا کیوں تھا؟ اب اس کا جواب آئندہ کے خط میں آپ کو اچھے سے مل جائے گا کہ یہ جملے کا کیا مطلب ہے۔ تو بہرحال یہ جو خط ہے یہ تفصیلی خط پہلے بھی ہم نے اس کا ذکر کیا، اس پہ تبصرہ کیا، اور یہ مختصر سا خط جو کہ تاریخ کامل ابن اسیر میں علامہ ابن اسیر نے اسے مختصر کر کے پیش کیا ہے، وہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب آئیے جو اہم ترین خط ہے اس ضمن میں وہ ہے وہ خط کہ جو حضرت عمر نے معاویہ کے نام لکھا تھا، اور اس خط کے بارے میں معلوم پڑا اس وقت کہ جب عبداللہ ابن عمر نے یزید کو خط لکھا اور یزید نے اس کے جواب میں عبداللہ ابن عمر کو خط لکھا۔ تو دراصل
حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر کے زمانے خلافت میں معاویہ جب شام کا حاکم تھا تو حضرت عمر نے معاویہ کو خفیہ طور پر ایک خط لکھا تھا جو اسلام سے ان کی نفرت اور خاندان رسالت سے ان کی دشمنی کو ثابت کرتا ہے۔ اس خفیہ خط کا راز اس وقت کھلا جب سن 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ 3 دن کے بھوکے پیاسے میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے، اور ان کی شہادت کے بعد عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے تھے، عبداللہ ابن عمر، انہوں نے یزید ابن معاویہ کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے لکھا کہ تو نے آل رسول کو شہید کر کے اسلام میں ایک فتنہ عظیم برپا کر دیا ہے۔ اس خط کے جواب میں یزید نے عبداللہ ابن عمر کو لکھا کہ اے احمق، یہ راہ تو تیرے باپ ہی کی دکھائی ہوئی ہے، لہذا حسین کے قتل کا الزام بھی تیرے باپ کے سر جاتا ہے، اور اگر اس امر میں تجھے کوئی اختلاف ہے تو تیرے باپ کی تحریر میرے پاس موجود ہے۔ یعنی اس خط میں یزید نے جو عبداللہ ابن عمر کو جواب دیا تو اس نے کہا کہ تو نے یہ جو مجھے الزام لگایا ہے تو یہ تو مجھے الزام مت لگا، یہ دراصل میں نے وہی کیا کہ جو تیرے باپ یعنی حضرت عمر نے وہ راہ جو دکھائی تھی ہم اسی پر چلے اور انہی کی ہم نے پیروی کی، لہٰذا اگر امام حسین علیہ السلام کے قتل کا الزام تو مجھے دے رہا ہے تو دراصل یہ الزام تیرے باپ یعنی حضرت عمر کے سر پر بھی جاتا ہے، اور اگر تیرے کو یہ بات یقین نہیں آ رہی، اس میں تجھے کوئی شک و شبہ ہے تو میرے پاس آ جا، اور میرے پاس تیرے باپ یعنی حضرت عمر کی وہ تحریر وہ خط موجود ہے کہ جو میں تجھے دکھانا چاہتا ہوں۔ جب یزید کا یہ خط ملا تو عبداللہ ابن عمر کافی غصے میں آئے، اور اسی غصے کی حالت میں وہ دمشق روانہ ہوئے کہ جہاں پر یزید اپنے محل میں بیٹھا تھا، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے یزید سے تلخ لہجے میں گفتگو کی۔ یزید نے عبداللہ سے پوچھا کہ کیا تم اپنے باپ کی تحریر پہچانتے ہو؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا ہاں۔ تب یزید نے ایک صندوق اپنے محل سے منگوایا اور اس میں سے ایک خط نکال کر عبداللہ ابن عمر کے سامنے رکھتے ہوئے پوچھا، یہ تمہارے باپ کی ہاتھ کی تحریر ہے یا نہیں؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا بے شک یہ میرے والد کے ہاتھ کی تحریر ہے۔ اس پر یزید نے مسکراتے ہوئے کہا اب تم اسے اچھی طرح پڑھ لو۔ عبداللہ ابن عمر نے جب خط پڑھا تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں لکھا ہوا تھا، اب سامعین یہ وہ خط ہیں کہ جو دراصل حضرت عمر نے معاویہ کو لکھا تھا اور وہ معاویہ کے پاس محفوظ تھا، معاویہ کے بعد میں یزید کے پاس بھی وہ خط محفوظ رہا، اور اب جب واقعہ کربلا کے بعد میں عبداللہ ابن عمر نے یزید کو ایسا خط لکھا کہ تو نے امام حسین کو شہید کر کے اسلام میں فتنہ عظیم برپا کر دیا ہے، تو اس کے جواب میں یزید نے کہا کہ مجھ کو مت الزام دو، میں نے جو کیا یہ تمہارے والد یعنی حضرت عمر کے دکھائی ہوئی راہ پر میں چلا، ان کی پیروی کی، اور اس کی تفصیل ابھی ہم نے آپ کو بتائی، اور اس خط میں اس نے کیا لکھا تھا اس کو بھی ہم نے واضح کیا۔ تو وہ جب وہ کہتا ہے کہ اگر تجھے اس بات پہ یقین نہیں آتا ہے تو میرے پاس تیرے والد کا خط موجود ہے، اور وہ تحریر میرے پاس موجود ہے کہ جو تیرے والد نے میرے والد کو لکھی تھی، یعنی حضرت عمر نے معاویہ کو جو لکھا تھا خط، وہ خط میرے پاس موجود ہے، اگر تم کو یقین نہیں آ رہا ہے تو آ کے وہ دیکھ لو، میرے پاس وہ خط موجود ہے۔ تو یہ سن کر حضرت عبداللہ ابن عمر وہاں جاتے ہیں یزید کے پاس، تو یزید وہی خط کہ جو حضرت عمر نے معاویہ کو لکھا تھا وہ خط عبداللہ ابن عمر کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ پڑھ کے دیکھ لو کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ تو اب یہ خط جب وہ عبداللہ ابن عمر پڑھتے ہیں کہ جو ان کے والد نے معاویہ کو لکھا تھا، تو یہ وہی خط ہے کہ جو اس میں لکھا تھا، اے معاویہ آگاہ ہو کہ محمد نے ہیلا اور جادو کے ذریعے مجھے لات و حبل کی پرستش اور عبادت سے روکا، اور محمد کا جادو موسیٰ کے جادو سے زیادہ کارگر تھا، لیکن ہم اپنے سابقہ دین پر قائم ہیں، ہمارے دل سے لات و حبل کی محبت ہرگز نہیں گئی،
اور نہ مرتے دم تک کبھی جائے گی۔ محمد نے جب دنیا سے رحلت کی تو میں نے اپنی تدبیروں کو بروئے کار لا کر اپنے قبیلے کی مدد سے اسلام کی زمین کو رون ڈالا اور علی کے خلاف 40 آدمیوں کو جھوٹی گواہی پر مامور کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے کہ خلیفہ قریش سے ہوگا۔ اس طرح ہم نے علی کے ہاتھ سے خلافت چھین لی۔ میں اگرچہ ظاہری طور پر پیغمبر کی مطابعت کرتا رہا، مگر میرا باطن آج بھی وہی ہے جو قبل اسلام تھا، اور جہاں تک مجھ سے ممکن ہو سکا اولاد محمد کی ایذا رسانی میں کوئی رعایت یا کمی میں نے نہیں کی، اور جب تک زندہ رہوں گا اس سلسلے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھوں گا۔ اے معاویہ، تجھ کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے آل رسول کو ذلیل و رسوا اور تباہ و برباد کرتے رہنا، اور جب موقع ہاتھ آئے تو خاندان رسالت کی کسی فرد کو زندہ نہ چھوڑنا، اور اس بات کی بھی امکانی کوشش کرنا کہ کسی بھی حالت میں آل رسول قوت نہ پکڑنے پائیں، لیکن خبردار ظاہری طور پر مسلمان بنے رہنا تاکہ لوگ تجھ پر خروج نہ کر سکیں، اور میرے اس خط کو صیغہ راز میں رکھنا۔ یہ خط پڑھنے کے بعد عبداللہ ابن عمر کو کافی دھچکا لگتا ہے، وہ کافی اچھمبے میں پڑ جاتے ہیں اور روتے ہوئے خاموشی کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں۔ اور یہ وہ تمام حقائق ہیں کہ جو کتاب خلعت فلاطلم کے پیج نمبر 255 پر، اور کتاب انوار النعمانیہ کے فرسٹ والیوم کے پیج نمبر 21 پر، اور کتاب ثبوت خلافت دوم کے پیج نمبر 102 پر موجود ہیں۔ لہذا سامعین، دیکھ رہے ہیں ہم کہ یہ جو خط ہے یہ بہت انتہائی اہم خط ہے کہ جو ہم شیعوں کے علماء کی کتابوں میں نہیں، بلکہ یہ تینوں حوالے جو ہم نے دیے ہیں یہ علماء اہل سنت والجماعت حضرات کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، کہ جن میں سے انوار النعمانیہ جو ہے وہ کافی مشہور کتاب ہے۔ اس کتاب کے فرسٹ والیوم کے پیج نمبر 21 پر، اور خلعت فلاطلم کے پیج 255 پر، اور ثبوت خلافت دوم کے پیج 102 پر یہ خطوط موجود ہیں کہ جن کا ذکر ابھی ہم نے کیا۔ اب ایک مختصر سا تبصرہ اس خط کے بارے میں کہ جو حضرت عمر نے معاویہ کو لکھا تھا۔ تو اس خط میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے لکھا کہ اے معاویہ، آگاہ ہو کہ محمد نے ہیلا اور جادو کے ذریعے مجھے لات و حبل کی پرستش اور عبادت سے روکا۔ یعنی اے معاویہ، تو یہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت نے جو اسلام کو پیش کیا اور جو آپ دین اور مذہب لائے تھے، تو ان کے بقول وہ دراصل ہیلا تھا، فریب تھا، دھوکہ تھا، اور ایک قسم کا جادو تھا کہ جس کی وجہ سے مجھے یعنی حضرت عمر کو لات و حبل کی پرستش اور عبادت کرنے سے روک دیا گیا۔ اور اس فریب اور ہیلا اور دھوکے اور جادو کی وجہ سے پریکٹیکلی بعد میں ایسا ہوا کہ مجھے جو میں لات و حبل کی پرستش اور عبادت کیا کرتا تھا اس سے مجھے رک جانا پڑا، چھوڑ دینا پڑا، کیونکہ محمد کا جادو جو تھا وہ موسیٰ کے جادو سے بھی زیادہ کارگر تھا، یعنی بہت زیادہ پاورفل تھا۔ تو سامعین، یہ جملے آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ان جملوں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ان کی نظر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول اور نبی نہیں تھے، بلکہ انہوں نے جو دین اور مذہب کو جو پیش کیا اور جو اسلام کو لوگوں کے درمیان میں پھیلایا، تو وہ دراصل ایک قسم کا ہیلا تھا، دھوکہ تھا، فریب تھا، اور ایک قسم کا جادو تھا کہ جس کی وجہ سے تمام لوگوں نے اسے قبول کر لیا، اور پھر ان کو بھی مجبوراً لات و حبل وہ بت ہیں، اور منات بھی ایک تیسرا بت تھا۔ تو یہ تمام قدیم زمانے میں وہ بتوں کے نام ہیں کہ جن کی عرب پرستش کیا کرتے تھے، اور اسلام سے پہلے تمام لوگ بت پرستی جو کرتے تھے، تو اس میں یہ جو مشہور ترین بت یہ تھے لات اور حبل، کہ جس کی خود حضرت عمر نے کہا کہ میں پرستش اور عبادت کرتا تھا، لیکن پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ معاذ اللہ ہیلا اور فریب اور دھوکے اور جادو کی وجہ سے مجھے اس کو چھوڑ دینا پڑا، اور ان کا جادو معاذ اللہ موسیٰ کے جادو سے بھی زیادہ طاقتور تھا، کارگر تھا۔ تو یہاں پر نہ صرف یہ کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جادوگر کہا، بلکہ گزشتہ انبیاء بھی ان کی نظر میں جادوگر ہی تھے، اور انہوں نے جو دین اور مذہب کی تبلیغ کی تھی وہ دراصل ایک قسم کا جادو تھا کہ جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو اپنے بس اور قابو میں کر لیا کرتے تھے اور اپنی اطاعت و پیروی پہ
پیروی پہ مجبور کیا کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں لیکن ہم اپنے سابقہ دین پر قائم ہیں، یعنی ہم جو قدیم زمانے میں اسلام سے پہلے جو لات و حبل کی پرستش کرتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے، ہم اسی اپنے سابقہ دین پر، اسی قدیم دین پر، اسی پہلے والے دین پر قائم ہیں، اور ہمارے دل سے لات و حبل کی محبت ہرگز نہیں گئی اور نہ مرتے دم تک کبھی جائے گی. یعنی جو بت لات و حبل کی ہم پہلے سے پرستش کرتے تھے، ہم آج بھی باطنی طور پر انہی کی پرستش کرتے ہیں، انہی کی عبادت کرتے ہیں، اور ہمارے دل سے ان کی محبت مرتے دم تک کبھی نہیں جائے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے رحلت کی تو میں نے اپنی تدبیروں کو بروئے کار لا کر اپنے قبیلے کی مدد سے اسلام کی زمین کو رون ڈالا. یعنی پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں نے اپنی تدبیروں کو بروئے کار لا کر. سامعین، یہ جو تدبیریں ہیں جن کا ذکر ہم خلافت کے موضوع کے تحت 23 تدبیروں کے عنوان سے ہم نے ایک بہت تفصیلی گفتگو کی تھی، اور ان 8 وجوہات کا بھی ذکر کیا تھا کہ جن کو استعمال کر کے خدا و رسول نے جس خلیفہ اور جس امام کو منتخب کیا تھا اپنے بعد میں حضرت نے امت کی قیادت اور حکومت الہیہ کی حاکمیت کے لیے، یعنی حضرت علی علیہ السلام کو جو حضرت نے خدا کے حکم سے اپنے بعد میں اپنا نائب اور خلیفہ اور جانشین اور امام منتخب کیا تھا، تو ان سے خلافت اور حکومت کو چھین لینے کے لیے اور پریکٹیکلی جو تاریخ میں ہوا اس کو وقوع پذیر کرنے کے لیے ان افراد نے بہت ساری تدبیروں کو استعمال کیا، کہ جن میں سے 23 تدبیروں کا ذکر ہم نے باقاعدہ خلافت کے موضوع کے تحت تفصیل سے کیا ہے. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی تدبیروں کو بروئے کار لا کر، یعنی استعمال کر کے مختلف تدبیروں کو میں نے اور اپنے قبیلے کے آدمیوں اور اپنے آدمیوں کی مدد سے اسلام کی زمین کو رون ڈالا. یعنی اب جو خدا و رسول کے مرضی کے مطابق اسلام کو جس طریقے سے آگے چلنا تھا، اس امت مسلمہ کی قیادت جن ہاتھوں میں جانی تھی، اس حکومت الہیہ کی حاکمیت جن کے ذمے ہونی تھی، ان سے وہ چیزیں چھین کر گویا میں نے اسلام کی زمین کو رون ڈالا، اور اسلام کا جو حقیقی رخ تھا اس کو میں نے کسی اور طرف موڑ دیا. اور علی کے خلاف 40 آدمیوں کی جھوٹی گواہی پر مامور کیا کہ محمد فرما گئے تھے کہ خلیفہ قریش سے ہوگا. اب سامعین، اس میں ایک بہت بڑی حقیقت کا انہوں نے اظہار کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور ترین حدیث ہے کہ جو صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کہ میرے بعد اس امت میں 12 امیر ہوں گے. تو وہ جابر بن سمرہ کی جو حدیث ہے، تو اس میں جو آخر میں ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک چیز آپ نے ارشاد فرمائی جو میں نہیں سن سکا، پھر میں نے اپنے والد سے پوچھا تو انہوں نے کہا کلہم من قریش، کہ وہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے. تو دراصل یہ وہی حقیقت ہے کہ اس موقع پر آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کلہم من قریش، بلکہ آپ نے فرمایا تھا کلہم من بنی ہاشم. یعنی آپ نے تو پہلے تو یہ بتا دیا کہ میرے بعد اس امت میں 12 امیر ہوں گے، یعنی میرے بعد میرے نائب و جانشین، میرے خلفاء کی تعداد جو ہے وہ 12 ہے، اور وہ قیامت تک یہ 12 خلیفہ و امام ہوں گے اس امت میں، اور وہ سب کے سب بنی ہاشم میں سے ہوں گے. یہ ایک اصلی اور حقیقی حدیث تھی، جس میں بعد میں بنی ہاشم کی جگہ پر کلہم من قریش کو بدل دیا گیا. تو یہ اسی حقیقت کا اعتراف کر رہے ہیں حضرت عمر کہ میں نے 40 آدمیوں کو جھوٹی گواہی پر مامور کیا کہ آپ نے فرمایا کہ خلیفہ قریش سے ہوں گے. اب ظاہر سی بات ہے، ہم نے بتایا آپ کو کہ قریش جو ہے وہ ایک بہت بڑی جماعت کا نام ہے، کہ جس میں جو دراصل قدیم زمانے میں قریش جو تھے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور بہت صدیوں پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے صدیوں پہلے وہ گزرے ہیں. اور اس زمانے میں قوم عرب ابھی وجود میں بھی نہیں آئی تھی، ابھی نشو و نما بھی نہیں پائی تھی، اور قوم عرب ابھی پھلی پھولی بھی نہیں تھی. تو قوم عرب کی ابتدا میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد تھے ان کا نام قریش تھا، اور ان کے بعد میں پھر قریش سے اور بھی بہت ساری شاخیں پھوٹیں، اور بھی بہت سارے قبیلے پیدا ہوئے کہ جو ذیلی قبیلے اور ذیلی شاخوں میں جن کا شمار ہوگا، مگر جب ان کو پیچھے کی طرف لے جایا جائے گا تو وہ جا کے سب قریش کی سے مل جائیں گے، ان کا سلسلہ نسب و حسب. تو اس طریقے سے اب جیسے قبیلہ بنی تیم، قبیلہ بنی عدی، قبیلہ بنی امیہ، قبیلہ بنی ہاشم اور دیگر قبائل جو تھے، یہ سارے کے جو حضرت کے دور تک خود ایک بڑی جماعت میں تبدیل ہو چکے تھے، لیکن قدیم زمانے میں ان کی جڑیں، ان کی اصل جا کر قریش جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے ان سے جا کر مل جاتی ہیں. تو یہ جو قریش کا لفظ جو چینج کیا گیا تھا، اس کی وجہ سے
قبیلہ بنی تیم سے حضرت ابو بکر خلیفہ ہو گئے، یا قبیلہ بنی عدی سے عمر خلیفہ ہو گئے، یا قبیلہ بنی امیہ سے حضرت عثمان خلیفہ ہو گئے، تو لوگوں کو اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آئی، کیونکہ قریش میں سب کا شمار ہوتا تھا۔ اور یہ سارے قبائل کے جو بعد میں الگ الگ قبیلوں میں بٹ گئے، بڑی بڑی جماعتوں میں تقسیم ہو گئے، یہ دراصل سب کے سب جب بہت قدیم صدیوں میں ان کا سلسلے کو پیچھے لے جایا جائے گا تو یہ جا کے قریش سے مل جائیں گے، اور سب کا شمار قریش میں ہوتا تھا۔ بہرحال تو اسی وجہ سے یہ تمام چیزیں عمل میں آئیں، اور اس کی وجہ وہی تھی کہ وہ جو حقیقی حدیث تھی کہ جس میں آپ نے فرمایا تھا کلہم من بنی ہاشم، کہ جو تمام کے تمام بنی ہاشم سے ہوں گے، تو اس کو بدل کر کلہم من قریش کر دیا گیا۔ اور اس کا اعتراف خود حضرت عمر کر رہے ہیں کہ علی کے خلاف 40 آدمیوں کو جھوٹی گواہی پر مامور کیا، کہ اس حدیث میں حضرت نے بنی ہاشم نہیں بلکہ کلہم قریش فرمایا تھا۔ پھر وہ لکھتے ہیں اس طرح ہم نے علی کے ہاتھ سے خلافت چھین لی۔ یہ تو ایک دم سمپل سا جملہ ہے، خلافت انہوں نے چھین لی۔ میں اگرچہ ظاہری طور پر پیغمبر کی مطابقت کرتا رہا، مگر میرا باطن آج بھی وہی ہے جو قبل اسلام تھا۔ یعنی پھر میں نے ظاہری طور پر دکھاوے کے لیے اوپر سے اسلام تو قبول کر لیا، اور حضرت کی پیروی کرنے لگا، حضرت کے احکامات کو ماننے لگا، لیکن باطنی طور پر، اندرونی طور پر میرے دل میں وہی تھا کہ جو قبل اسلام تھا، یعنی جو اسلام سے پہلے جو میں بت پرست تھا، میں لات و حبل کی جو پرستش کیا کرتا تھا، وہ چیزیں میرے دل میں، میرے باطن میں باقی رہیں، اور ظاہری طور پر میں نے صرف اسلام قبول کر لیا اور حضرت کی پیروی کرنے لگا۔ اور یہاں پر اگر سامعین وہی ایک حقیقت کہ جس کا ذکر ہم نے مختلف موقعوں پر مختلف طریقوں سے کیا، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں تمام لوگ شامل تھے، ان میں وہ افراد بھی تھے کہ جو دراصل منافق تھے، اور جس سے سورہ منافقون جس کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ حضرت کے صحابہ میں ایسے افراد بھی تھے کہ جو ظاہری طور پر مسلمان تھے لیکن باطنی طور پر وہ کافر و مشرک تھے اور بت پرست تھے۔ تو یہ جو منافقین کا گروہ ہے، اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے بتایا آپ کو کہ یہ جو منافقین کا گروہ ہے، یہ دراصل اس سے لوگ بہت دھوکہ کھاتے ہیں، اور تمام افراد کے جو حضرت کے ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے تھے، آپ کے صحابہ میں جن کا شمار ہوتا تھا، جو آپ کے ساتھ میں زندگی گزار رہے تھے، لوگ عموماً ایک جنرل کیٹیگری میں، صحابہ کی کیٹیگری میں لا کے ان سب کو پاک و پاکیزہ اور مقدس اور احترام کے قابل سمجھتے ہیں۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جو سورہ منافقون جو قرآن میں ہے، اور گروہ منافقین کا جس کا ذکر جا بجا حدیثوں میں اور تاریخوں میں ادھر ادھر آیا ہے، تو وہ تمام لوگ بھی دراصل ظاہری طور پر مسلمان تھے، ظاہری طور پر صحابی رسول تھے، ظاہری طور پر حضرت کے اصحاب میں شامل تھے، ظاہری طور پر وہ حضرت کے ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے زندگی گزارتے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک ایسا نقطہ ہے کہ جس پہ ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے۔ بہرحال تو انہوں نے اسی چیز کا اعتراف یہاں پر کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جہاں تک مجھ سے ممکن ہو سکا اولاد محمد کی ایذا رسانی میں نے کوئی کمی نہیں کی، اور حضرت کی اولاد اور آپ کی آل کو میں نے تکلیف پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی، اور جب تک زندہ رہوں گا میں ایسے ہی کرتا رہوں گا اور اس میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اے معاویہ، میں تجھ کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے آل رسول کو ذلیل و رسوا اور تباہ و برباد کرتے رہنا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، آپ کی اولاد جو کہ جناب فاطمہ کے بطن سے چلی، اور جو کہ علی و فاطمہ کی اولاد دراصل آل رسول ہی ہیں، جیسا کہ جس کا ذکر ایک تفصیلی الگ موضوع جس کو ہم مختلف موقعوں پر اس کو بتا چکے ہیں اس کے بارے میں۔ تو یہ جو آل رسول ہے، یہ جو آل محمد ہے، یہ جو اولاد رسول ہے، یہ دراصل علی و فاطمہ کی اولادیں، اولاد علی وہی ہیں۔ تو ان کو تو ذلیل و رسوا کرتے رہنا، تباہ و برباد کرتے رہنا، اور جب موقع ہاتھ آئے تو خاندان رسالت کی کسی فرد کو زندہ نہ چھوڑنا۔ سامعین، یہ وہی جملہ ہے کہ جس کی طرف یزید اشارہ کر رہا تھا کہ جب حضرت عمر نے کہا معاویہ سے کہ جب تجھے موقع ملے تو کوشش تو یہ کرنا کہ پہلے تو یہ کہ آل رسول کو ذلیل و رسوا کرنا، تباہ و برباد کرنا، اور اگر تجھے موقع مل جائے تو یہ آل محمد کو، یہ آل رسول کو، یہ خاندان رسالت کے تمام افراد کو زندہ نہ چھوڑنا، سب کو مار دینا، کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑنا، اور اس بات کی کوشش کرنا کہ کسی بھی حالت میں یہ قوت نہ پکڑنے پائیں۔ لیکن خبردار ظاہری طور پر مسلمان بنے رہنا تاکہ لوگ تجھ پر خروج نہ کر سکیں، یعنی ظاہری طور پر مسلمان بنے رہنا، اسلام کا اظہار کرنا، اسلام کے احکام پر عمل کرنا، اور مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارنا، نہیں تو
اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو لوگ تجھ پر خروج کریں گے، تجھ سے جنگ کریں گے، تجھ سے لڑائی کریں گے، تو اسی لیے خبردار ظاہری طور پر مسلمان بنے رہنا تاکہ لوگ تجھ پر خروج نہ کریں، اور میرے خط کو راز میں رکھنا۔ تو یہ وہ خط تھا کہ جو معاویہ نے راز میں رکھا، معاویہ کے بعد میں یزید تک پہنچا، اور واقعہ کربلا کے بعد میں جب یزید کو انہی حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ نے جب الزام لگایا اور سخت و سست کہا، تو اس کے جواب میں یزید نے کہا کہ مجھے کیا بول رہا ہے، تو اپنے باپ کو الزام لگا، کیونکہ یہ جو راہ ہے یہ تیرے باپ ہی نے دکھائی ہوئی ہے۔ لہذا سامعین، ابھی کچھ گزشتہ تقریر میں یا صرف کسی پہلے والی تقریر میں ہم نے کہا تھا کہ یزید کو قتل حسین پر آمادہ کرنے والا اور اس کے ذہن کو اس طریقے پر اور اس نہج پر چلانے والا اس کا باپ معاویہ تھا، اور معاویہ کو یہ راہ دکھانے والا اور اس قسم کی باتیں اس کے دل اور دماغ میں بٹھانے والا اور یہ تمام چیزیں اور اس کو طاقت و قوت عطا کرنے والا اور یہ تمام چیزوں کا سبب اور وجہ وہی افراد تھے کہ جنہوں نے معاویہ، اس کے بھائی اور اس کے خاندان کو صوبہ شام کی گورنری عطا کی، 20 سال تک مسلسل گورنر رکھا اور اس قسم کے خطوط لکھے جس میں اپنے عقیدہ باطن کا اظہار کیا اور آئندہ کے لیے نصیحتیں کی، وصیتیں کی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اور اسلام کے بارے میں اپنے عقائد کا اظہار کیا، اور وہ تمام تدبیریں اور وہ تمام نصیحتیں اور وہ تمام راہیں انہیں دکھائیں کہ جس پر چل کر وہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کے نام اور نشان کو مٹا دیں اور ان کے خاندان کے کسی بھی فرد کو زندہ نہ چھوڑے، اور دین اور مذہب اور اس کے بانی و محافظوں کو ایک ساتھ میں ختم کر دے۔ لہذا سامعین، یہ بھی انتہائی اہم ترین خط ہے کہ جو بہت سارے ایسے حقائق پر سے پردہ اٹھاتا ہے کہ جن سے لوگ ناواقف ہیں، اور یہ تمام ایسی باتیں ہیں کہ جن پر اگر انسان ٹھنڈے دل سے غور کرے تو اسے حقیقت خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ لہذا سامعین کرام، آج کی تقریر ہماری یہیں ختم کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ تقریر میں سلسلہ بیان کو جاری رکھا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔